ایک دن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گزر ہوتی ہے، ایک ایسے جگہ سے گزر ہوتی ہے جہاں پہ ایک گھر موجود تھا۔ اس گھر کے اندر سے بلکنے اور رونے اور آہ کی آواز سنائی دے رہی تھی، یعنی لگ رہا تھا کہ کسی بغل کے روم میں، کسی گھر میں کوئی بندہ رو رہا ہے، کوئی اللہ کا مخلوق تڑپ رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبوت والے قدم تھے وہیں پر ٹھہر جاتے ہیں، یعنی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاتے ہیں۔ وہاں رکنے کے بعد آپ معائنہ کرتے ہیں کہ آواز کدھر سے آ رہی ہے، کس گھر سے رونے کی آواز آ رہی، کون ایسا ہے جو اتنے بلک کے آہو افغان کے بارشیں کر رہا ہے، ایسے تڑپ کے اس کی آوازیں نکل رہی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، اس آواز کو دیکھتے کہ بغل کے روم سے آ رہی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور اس دروازے پر دستخط دیتے ہیں۔ جب اس دروازے پر آپ نے دستخط دیا تو اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دروازہ تو کھولو۔ اندر سے شخص آواز دیتا ہے کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ اندر چلے آئیے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوت والے ہاتھوں سے دروازہ کو کھولتے ہیں۔ کھولنے کے بعد آپ اندر تشریف لے کے جاتے ہیں۔ جب آپ اندر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک ایسا انسان ہے جو جس کی ہونٹیں بالکل موٹی موٹی ہیں، جس کی نگاہیں بڑی بڑی ہیں، جس کا جسم بالکل کالا ہے، بالکل سیاہ ہے، اور وہ بالکل غم کے پہاڑ سے ٹوٹا ہوا ہے، وہ بالکل مایوس ہے، رو رہا ہے، اور اس کے جسم تھر 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 کانپ رہے ہیں، یعنی وہ بخار کی حالت میں ہے۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد جب یہ حالات دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ اے شخص ذرا بتا کہ تم کو کیا ہوا ہے، تجھے کون ایسی مصیبت نے گرفتار کر لیا ہے جس کی وجہ سے تو اتنا بلک رہا ہے، اتنا آہو افغان کر رہا ہے، کون ایسی بلائیں تجھ پر آ پڑی ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ اے آنے والے کریم سائل، اے کریم، آج تک تو کوئی حال پوچھنے نہیں آیا، اور مکہ کا یہ رواج رہا ہے کہ مکہ میں کسی ایک دوسرے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے کہ کون پریشانی کی حالت میں ہے، کون خوشی کی حالت میں ہے، یعنی کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تم کون ہو؟ تم کہاں سے آئے ہو جو تم کو میری اتنی ہمدردی ہو رہی ہے؟ تم میرا اتنا عزت کر رہے ہو، تم میرا اتنا خیال رکھ رہے ہو، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، یہ جان کے کیا کرو گے؟ میرا نام کیا ہے، جان کے کیا کرو گے؟ یہ بتاؤ کہ تم پہ کیسی مصیبت آئی ہے، تم کیوں پریشان ہو اور کیوں رو رہے ہو؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میں بنو امیہ کا غلام ہوں، اور آج میرے سر میں بہت کافی درد ہے، بخار سے تڑپ رہا ہوں، اور میرے مالک نے مجھے اناج دیا ہے پیسنے کے لیے کہ اس کو جلدی آٹا بنا دو ورنہ تم پہ کوڑے برسائے جائیں گے۔ اے میرے کریم، میں اسی اناج کو پیس رہا ہوں تاکہ جلدی اپنے کام کو فائنل کر دوں، ورنہ میرا آقا، میرا بادشاہ مجھے مارے گا، مجھے پیٹے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنا سنتے ہیں تو آپ مسکرانے لگتے ہیں۔ مسکرانے کے بعد جب مسکرانا تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکرائے تو خدا کی رضا مسکرا رہی ہے، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنا سنتے ہیں کہ اس کے سر میں کافی درد موجود ہے تو آپ نے کہا، اپنے کاندھے مبارک سے چادر کو اتارتے ہیں، مزمل والی چادر کو اتارتے ہیں، اتارنے کے بعد اس چادر کو تہ بناتے ہیں، یعنی لپیٹتے ہیں۔ لپیٹنے کے بعد کہتے ہیں اے شخص، اس چادر کو اپنے سر کے نیچے رکھ لے اور رکھ کے سو جا، تجھے آرام ملے گا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرے کریم، میں کیسے سو جاؤں؟ اگر میں سو جاتا ہوں یہ کام کاج نہیں ہو پائے گا، اور میرا بادشاہ امیہ وہ مجھے بہت مارے گا، مجھ پر بہت ظلم و ستم ڈھالے گا، میں سونا نہیں چاہتا ہوں۔ اللہ کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے شخص، گھبرا نہیں، آج جو بھی تیرا کام ہے یہ محمد خود اس کام کو انجام دے گا، یعنی تیرے چکی کو میں چلاؤں گا، آٹے کو میں پیسوں گا، تیرے سامان کو میں تیار کروں گا، تو سو جا اور سو کے آرام کر۔ وہ شخص اس چادر کو لیتا ہے، لینے کے بعد اور کہتا ہے کہ اے کریم، میں کیسے سو جاؤں؟ اگر میں سو جاتا ہوں تو کام رک جائے گا، اور کام رک گیا تو میرا بادشاہ مجھ پہ بہت ظلم کرے گا، مجھے بہت مارے گا۔
تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو تسلیم دیتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں۔ تسلی دینے کے بعد کہتے ہیں اس پر اپنے سر کو رکھو اور رکھ کے سو جاؤ۔ ادھر وہ شخص اس مزمل والی چادر کو لیتا ہے، سر کے نیچے رکھتا ہے اور رکھ کے جیسے سوتا ہے اس کو گہری نیند آ جاتی ہے، وہ شخص سو جاتا ہے۔ اتنے دیر میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، بڑھنے کے بعد جیسے ہی چکی کو گھمانا چاہتے تھے حضرت جبریل امین نازل ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ اس غلام کا سلام آپ کی بارگاہ میں ہو، میرے رہتے ہوئے یعنی آپ کے غلام کے رہتے ہوئے آپ چکی چلائیں، مجھے گوارا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے، آپ مجھے حکم دیجئے، میں چکی کو چلاتا ہوں، میں آٹے کو تیار کروں گا، آپ آرام فرمائیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل ہٹ جاؤ، آج چکی تم نہیں چلاؤ گے، آج چکی میں خود چلاؤں گا، آج چکی میں محمد خود چلاؤں گا، اور چلا کے صرف چکی ہی نہیں چلانا ہے بلکہ چکی کے پرجے کے ساتھ ساتھ میں اس شخص کے دل کے دروازے کو بھی کھولنا ہے، اور اس شخص کے دل کے دروازے کو کھول کر اس کے محبت کو اپنے طرف گھمانا ہے، اس کو اپنا دیوانہ بنانا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نورانی ہاتھوں سے چکی کو پکڑتے ہیں اور چکی کو چلانا چالو کرتے ہیں، اور چکی کو چلا کے آٹا کو تیار کرتے ہیں۔ اتنے دیر میں اس شخص کی نیند کھل جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم کون ہو، تم اپنا نام تو بتاؤ۔ اس شخص نے کہا کہ میرا نام بلال ہے، میں بنو امیہ کا غلام ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت والے ہاتھوں سے آٹے کو تیار کر کے اور مسکراتے ہوئے آپ چلے جاتے ہیں۔ دوسرے دن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لاتے ہیں، اور لانے کے بعد اس کی چکی کو پھر چلاتے ہیں، اور چلانے کے بعد آٹے کو پھر تیار کرتے ہیں، اور جب تیار کر کے جب جانے لگتے ہیں حضرت بلال آگے بڑھتے ہیں، بڑھنے کے بعد قدم نبوت کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے کریم آپ کہاں جا رہے ہیں، ذرا اپنا نام تو بتاتے جائیے۔ ارے اس مکے میں کوئی کسی پر رحم نہیں کرتا ہے، لیکن آپ پہلے ایسے شخص ہیں جو مظلوموں پہ آپ رحم کر رہے ہیں، جن پر ظلم کیا جا رہا ہے آپ ان کو تسلیم دے رہے ہیں، ان کی حفاظت کر رہے ہیں، ہمارے خیرگیری کر رہے ہیں، ذرا اپنا نام تو بتائیے، آپ کہاں سے آئے ہیں، کدھر سے آئے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بلال ٹھہر جاؤ، میں کل پھر سے آؤں گا اور اپنا نام تمہیں بتا کے جاؤں گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں، اور تیسرے دن پھر سے واپس آتے ہیں، اور آنے کے بعد آپ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس چکی کو گھماتے ہیں، گھمانے کے بعد آٹا تیار کرتے ہیں، تیار کرنے کے بعد جب وہاں سے چلنا چالو کرتے ہیں حضرت بلال آگے بڑھ جاتے ہیں، بڑھنے کے بعد قدم نبوت کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے آقا آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں کل بتاؤں گا کہ میرا نام کیا ہے، آپ اپنے وعدے کو نبھائیے، اپنا نام بتائیے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یعنی انا محمد رسول اللہ، مجھے اللہ کا رسول کہا جاتا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، میرا نام محمد ہے۔ جب اتنا کہنا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے قدم مبارک کو پکڑ کر رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے چکی تو چلا دیا، آٹا تیار کر دیا، لیکن ذرا میرے دل کے چکی کو چلائیے، مجھے اپنا بنا دیجئے، میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں، آپ میرے آقا بن جائیے، آپ کے قدموں میں آنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بلال میرا کلمہ پڑھ لے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ اتنے دیر میں حضرت بلال آگے بڑھنے کے بعد آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، یعنی کفر کی دلدل کو توڑ کر آپ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر یعنی دست مبارک پر ہاتھ رکھ کے ایمان لاتے اور کلمہ پڑھتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلال اس ایمان کو تم ظاہر مت کرنا، ورنہ مکے کے لوگ بہت ظالم ہیں، مکہ میں ظلم و بربریت کے حد توڑے جا رہے ہیں، تم اپنے ایمان کو ظاہر ابھی مت کرنا۔ لیکن عشق تو ایسا عشق ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن تک تو قابو پائے، لیکن جب عشق عروج لیتا ہے تو پھر کنٹرول میں نہیں رہتا۔ آپ ذرا اپنے گلی محلوں کا خود اندازہ لگائیے کہ اگر ان نوجوانوں میں عشق ہو جاتا ہے تو گلی محلوں سے بغاوت کر لیتے ہیں، ماں باپ سے بغاوت کر لیتے ہیں، دیش پردیش سے بغاوت کر لیتے ہیں، دنیا کے قوانین سے بغاوت کر لیتے ہیں۔ تو جو خود نبی سے عشق کر لے، جو اللہ کے محبوب سے عشق کر لے، وہ دنیا ہی سے نہیں بلکہ سارے جہان سے بغاوت کر بیٹھے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک دن آپ اونٹ چرا رہے تھے، اونٹ چراتے چراتے آپ کے زبان پر یا نبی اللہ، یا رسول اللہ کے صدائیں بلند تھی، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کے محبوب کے نام کو لے رہے تھے، اتنے دیر میں بنو امیہ سن لیتا ہے، وہ آگے بڑھتا کہتا ہے بلال تو ابھی کس کا نام لے رہا تھا؟ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کا نام لے رہا تھا، میں اپنے آقا کا نام لے رہا تھا۔ اس نے کہا تیرا آقا تو میں ہوں، تیرا محبوب کون ہے؟ کس سے تو پیار کرتا ہے؟ کس کا نام لیا ہے تو؟ حضرت بلال کہتے ہیں کہ تو نہیں جانتا ہے میرے محبوب کو، تو میرے محبوب کو نہیں پہچانتا ہے، تو میرے محبوب کے حالات سے واقف نہیں ہے۔ ارے میں اللہ کے نبی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں انہی کو اپنا محبوب بنایا ہوں، انہی کو دل دے بیٹھا ہوں۔ بنو امیہ کہتا ہے کہ دیکھ ان کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، ان کی محبت کو تو اپنے دل سے نکال کے پھینک دے، اگر تو ان کی محبت کو اپنے دل سے نہیں نکالے گا تو میں تیرے جسم کے ایک ایک قطرے خون کو باہر نکال دوں گا۔ حضرت بلال کہتے ہیں بنو امیہ اے میرے آقا، میرے بادشاہ، تو چاہتا ہے تو میرے جسم پر ظلم کر، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میرے جسم کے رگوں سے خون کو نچوڑ کے باہر نکال دے، یعنی میرے جسم کو تو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے لیکن میرے دل سے میرے آقا کی محبت کو نہیں نکال سکتا تو۔ کہا ارے ایسی کیا بات ہے، میں تیرا آقا ہوں، تو میرا غلام ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں ہاں یقیناً تو میرا بادشاہ ہے، تو میرا آقا ہے، میں تیرا غلام ہوں، تیری حکومت ان جسموں پہ چلتی ہے، تیری حکومت آنکھوں پہ چلتی ہے، تیری حکومت میرے پیروں پہ چلتی ہے، تیری حکومت میرے جسم کی ہر اعضاء میں چلتی ہے، لیکن کان کھول کے سن لے، تیری حکومت جس پہ چلتی ہے تو میرے محبوب کی حکومت میرے دل پہ چلتی ہے۔ تیری حکومت اگر اس جسم میں چلی تو میرے محبوب کی محبت، میرے محبوب کی حکومت میرے دل پہ چلا کرتی ہے، تو چاہے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے لیکن میں اپنے محبوب کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد بنو امیہ نے یہیں تک چھوڑا نہیں بلکہ بنو امیہ نے کوئلے جلایا، کوئلے جلانے کے بعد جب آگ بالکل دہکنے لگا، آگ بالکل بھڑکنے لگا، آگ اپنے جوانی کے جوش میں آیا تو حضرت بلال کے پورے کپڑے کو اتار کر اسی آگ کے اوپر لٹا دیتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے آقا کی محبت کرنے والے تھے، کیسے عاشق رسول تھے آپ، پورے جسم کا سب کپڑا اتار دیا گیا، آگ پہ لٹا دیا گیا، آپ کے جسم کو جلا کر جو اس کے جسم سے جو آپ کی چربیاں پگھلتی تھی، وہ جب چربی جب آگ پہ پہنچتی تھی تو اس چربی سے آگ بجھ جاتا تھا، لیکن بلال کے سینے سے نبی کی محبت میں نکلتی تھی۔ حضرت بلال کو جب جلا جلا کے تھک گیا، جب ان کی محبت کو نہ نکال سکا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل گرم ریتیلے جگہوں پر ننگے بدن لٹا دیا اور کئی کئی دنوں تک اس بالو پہ چھوڑ دیا تھا۔ اسی بالو پہ جلتے تھے، تڑپتے تھے اور آپ کی زبان کو باہر نکال کے باندھ دیا تھا، ان کو پیاسے تڑپاتا تھا، ان کو مار کے تڑپاتا تھا، ان کے جسموں کو دھوپ میں بالکل گرم ریتیلے بالو پہ رکھ کے ان کے جسموں کو جلاتا تھا، لیکن آپ نے کبھی کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑا ہے۔ کیا اتنا ظلم ہم پہ کیا جاتا ہے؟ کیا اتنا ظلم ہم پہ ہوتا ہے؟ نہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے جسم میں کرتا پاجامہ ٹوپی سج گیا اور ہم نے بریانی کھانا چالو کر دیے ہے، ہم نے گوشت کھانے کو لیے تیار ہو چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، مسلمان ہونا اتنا آسان بات نہیں ہے۔ ذرا آپ سوچیں جب کلمہ پڑھتا ہے اس دور کے زمانے میں تو اس کو آگ پہ لیٹنا پڑتا ہے، گرم ریتیلے بالوں پر لیٹنا پڑتا ہے، اتنے ظلم و ستم سہنے کے بعد وہ جا کے مسلمان کہلاتے۔ لیکن ہم تو آج اتنا اپنے آپ کو آسان سمجھنے میں ملت کے نوجوانوں، بنو امیہ نے ان پر بہت ظلم کیا، بہت ستم ڈھالے ان پر۔ ایک دن ان پر ظلم ڈھا رہا تھا، ان کے اوپر کوڑے برسا رہا تھا، اتنے دیر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزر اس راستے سے ہو جاتی ہے۔ آپ اس راستے سے جب آگے بڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بنو امیہ ہے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کر رہا ہے۔ آپ آگے بڑھے، دیکھنے کے بعد سیدھے چلے جاتے ہیں اور جہاں کے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے کہتے ہیں یا رسول اللہ آج میں نے بلال پر ظلم ہوتا دیکھا ہے، میں دیکھ کے آ رہا ہوں حضرت بلال کو کوڑے برسائے جا رہے ہیں، ان پر بہت ظلم ہو رہا ہے۔ آقائے دو جہاں کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتا ہے، آپ زارو قطار رو کر کہتے ہیں کاش کوئی ہوتا جو میرے بلال کو خرید لاتا۔
دنیا خریدے تو الگ بات ہے، دنیا چاہے تو الگ بات ہے، ہم کہتے ہیں نبی سے محبت کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن نبی خود کہہ رہے ہیں میں بلال سے محبت کرتا ہوں۔ کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا ان کا، جب اتنا بات کہنا تھا کاش کوئی ہوتا جو میرے بلال کو خرید لاتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور چلنا چالو کر دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ ہم لوگ 10 روپے مسجد میں نہیں دے پاتے ہیں، 10 روپے مدرسے میں نہیں دے پاتے ہیں، 10 روپے ہم غریبوں کو نہیں دے پاتے ہیں۔ اگر 10,000 روپے چندہ دے دے تو 10 برس سو نہیں پاتے ہیں کہ میں نے 10,000 روپے چندہ دے دیا ہے، ہمارے بچوں کو کون کھلائے گا، کون پلائے گا۔ لیکن آج عشق کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں صدیق کہاں جا رہے ہو؟ آپ عرض گزارتے یا رسول اللہ جا رہا ہوں بلال کو خریدنے۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر صدیق جب جا رہے ہو تو میرا مال بھی اس میں ملا لو اور اسی مال سے میرے بلال کو خرید کے لانا۔ آج نبی کے پیسے سے بلال کو خریدا جا رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عرض گزار ہوتے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدیق بھی آپ کا ہے اور اس کے مال بھی سب آپ ہی کا ہے، آپ سے لینے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو سراپا آپ ہی کے قدموں پہ ہیں۔ جب اتنا کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر مکہ کے بازار میں پہنچتے ہیں، بازار میں پہنچتے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بلال کو بیچنے کے لیے مول بھاؤتا ہو رہا ہے، وہ چاروں طرف چلا رہا ہے، کہہ رہے کوئی 100 دینار بھی دے گا تو میں اس کالے حبشی کو بیچ دوں گا۔ بنو امیہ جب اتنا چلا رہا تھا، ان پہ ظلم و ستم کر رہا تھا، مار رہا تھا، پیٹ رہا تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے بنو امیہ رک جا، اور اس تو اپنے غلام کو تو پیٹ نہیں بلکہ میں اس کو خریدنے آیا ہوں۔ بنو امیہ کہتا رہے اس کالے بلال میں کیا رکھا ہے، اگر تجھے خریدنا ہے تو کسی گورے غلام کو خرید لے جا، اس کالے میں کیا رکھا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تجھے پتہ نہیں ہے، تو صرف بتا کہ تو کتنے میں بیچے گا۔ بنو امیہ کہتا ہے کہ 100 درہم دے دے اور اس کو لے جا، کہتے ہیں مجھے منظور ہے۔ جب وہ سنتا ہے کہ ان کو 100 درہم منظور ہے تو اس کی نیت بدل جاتی، کہتا ہے کہ نہیں 100 درہم نہیں بلکہ 200 درہم میں بیچوں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے 200 درہم بھی منظور ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ خریدنا چاہتے ہیں، وہ اپنے نیت کو پھر بدل دیتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے 500 درہم چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ مجھے یہ بھی منظور ہے۔ وہ کہتا نہیں 500 میں نہیں بلکہ مجھے 1000 درہم چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں یہ بھی منظور ہے۔ وہ کہتا نہیں 1000 درہم کے ساتھ میں مجھے کچھ سونا بھی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی منظور ہے۔ کہتے ہیں یہیں تک نہیں بلکہ درہم بھی چاہیے، سونا بھی چاہیے، اور تمہارے ساتھ میں ایک گورا غلام ہے وہ بھی مجھے چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر ایک کالے غلام کو خریدنے کے لیے آپ نے 1000 درہم دیا، سونا دیا، اور اپنے بغل میں ایک گورا غلام تھا اسے بھی عطا فرما دیا۔ اور جب آپ حضرت بلال کو لے کے جب چلے تو بنو امیہ کہتا ہے اے صدیق اکبر میں تو سمجھتا تھا کہ تم مکے کے 100 بہت بڑے سمجھدار تاجر ہو، بہت عقل مند ہو، لیکن آج پتہ چل گئی کہ تم سب سے بڑے بیوقوف ہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، کیوں مجھے ایسا کہہ رہا ہے؟ بنو امیہ کہتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم ایک کالے غلام کو خریدنے کے لیے اپنے سارے مال کو تم نے لٹا دیا، تم یہاں سے لٹ کے جا رہے ہو۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں مکے کے بازار میں لوٹ کے نہیں بلکہ پورے مکے کے بازار کو خرید کے جا رہا ہوں، مجھے کون لوٹے گا؟ ارے اس بلال کو میں نہیں بلکہ میرے آقا نے خریدا ہے، اور جسے میرے آقا پسند کرتے ہیں اسے یہ صدیق اکبر بھی پسند کرتا ہے۔ لیکن اے بنو امیہ کان کھول کے یہ بھی بات سن لے، تو نے اس بلال کی قیمت کو بہت تھوڑا لگایا ہے۔ اگر تو کہہ دیتا کہ اے صدیق تمہاری جان چاہیے اس کی قیمت میں تو اپنی جان بھی دے دیتا، لیکن بلال کو خرید کے آج لے کے جاتا میں۔ یہ تھا عاشق، یہ تھے عشق کے آپ پیکر کہ آپ نے ایک مرتبہ حکم فرمایا تو حضرت صدیق اکبر نے اپنے سارا مال کو اپنے دھاؤ پہ لگا دیا اور حضرت بلال کو خرید کے لائے۔ آخری میں بات بتاؤں کہ حضرت بلال آنے کے بعد جب آپ پہنچتے ہیں، جب آپ کی نگاہوں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو بالکل خوش ہو گئے، رونے لگے، اور ادھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھا۔ کہتے ہیں بلال آ جائے تو میرے گلے سے لگ جا، تجھ پہ بہت ظلم ہوا ہے، تجھ پہ بہت
ستم ڈھالے گئے ہیں, آجا تو میرے گلے سے لگ جا. جب اتنا بات حضرت بلال سنتے ہیں دوڑتے ہیں, اور جیسے ہی آقا کے پاس پہنچنا چاہتے تھے تو آپ کی نگاہیں پڑ جاتی ہے کہ وہیں پر آقا دو جہاں کے جو بستر لگے ہوئے ہیں, آپ ٹھہر جاتے ہیں. آقا دو جہاں فرماتے ہیں اے بلال کیوں ٹھہر گیا؟ حضرت بلال کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, اے میرے آقا, آپ میرے آقا ہیں, میں آپ کا غلام ہوں, اور غلام کی یہ طاقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ آقا کے بستروں تک جایا کرے. جب اتنا بات سننا تھا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بلال, میں اسی دن کے لیے تو آیا تھا, اسی بات کو تو ختم کرنا ہے, یعنی کوئی غلام کوئی آقا نہیں ہے, میں تمہارا ہوں, تم میرے ہو, آ جاؤ, آج آ کے میرے گلے سے لگ جاؤ. حضرت بلال آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے گلے سے لگ جاتے ہیں. گلے سے لگنا ہی تھا کہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ مکہ کی سرزمین پر مجھ پر جتنا ظلم و ستم ہوا تھا, میں سارے درد کو اپنے آقا کے گلے لگتے ہی سب درد کو بھلا دیا. یہ تھا عشق, یہ تھی محبت, کہ آپ ایسی محبت کیے کہ کسی نے جان لٹا دیا, کسی نے مال لٹا دیا, کسی نے گھر بار لٹا دیا, لیکن نبی کی محبت کو نہیں چھوڑا. لیکن آج کل لوگ 2 سال کے لیے سعودی چلے جاتے, کہتے ہیں کہ نیت یہاں باندھنی چاہیے, نیت یہاں باندھنی چاہیے. 2 سال کے لیے سعودی چلے گئے, نبی کا سلام نہیں پڑھنا چاہیے. 2 سال کے لیے سعودی چلے گئے, نیت ان کے باپ کے کلیجے پہ باندھنا چاہیے. ایسا فتویٰ جاری کریں گے کہ لگ رہا ہے کہ ہم 10 سال مدرسے میں گھاس بھوسا کھائے ہیں اور یہ سعودی جا کے کما لیے, یہ بہت بڑے مفتی کا تاج لے کے چلے گا. میرے ملت کے نوجوانوں, تم سعودی کمانے جاتے ہو, کماؤ, لیکن آقا سے دشمنی مت کرو, آقا پہ سلام پڑھنا بند مت کرو, کیونکہ جب آقا پہ سلام بند کر دو گے تو تمہاری سانسیں رک جائیں گی, اور سانسوں کے ساتھ ساتھ میں تم جہنم کے حقدار بن جاؤ گے. آقا سے دشمنی مت مولو, جاؤ کمانے, پوری دنیا کا چپا چپا ڈھونڈ لو, لیکن میرے نبی پہ سلام پڑھنا مت چھوڑ دینا. کیونکہ حضرت بلال کی واقعے کو نگاہ میں بیٹھا لینا کہ بلال پہ اتنا ظلم ہوا, لیکن آپ نے کبھی نبی کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑا. لیکن اگر آج ہم پر تلوار رکھ دی جائے کہ تم کافر ہو جاؤ, تو 1 منٹ پورا گاؤں کافر ہو جائے گا. میرے ملت کے نوجوانوں, عشق کرو, ایسا عشق کرو جو زمانے میں اتہاس بن جائے. میرے ملت کے نوجوانوں, میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان کی حفاظت کیجئے, اور دیوبندی وہابی جتنے بھی فرقہ باطلہ ان سے بچیے. ان سے کوئی لین دین نہیں, ان سے کوئی بات ویوہار نہیں, ان سے کوئی محبت نہیں, ان سے کوئی کھان پان نہیں. اور جو دیوبندی کے گھر پہ شادی کرتا ہے, بیاہ کرتا ہے, گویا کہ وہ حرام کام کرتا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے گھر پہ بیٹھنا, اٹھنا, کھانا, پینا, وہ اگر مر جائے تو ان کے جنازے میں جانا, یہ ساری چیزیں حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. یہ سیاہ ستہ کی حدیث ہے, کسی کے باپ کی لکھی کتاب نہیں. آپ رسول پاک کے ماننے والے ہیں, اللہ کے رسول کلمہ پڑھنے والے ہیں, ان سے محبت کیجئے, ان کے دشمنوں سے دور رہیے, تو یقیناً یہاں پر بھی کامیاب رہیں گے, کل میدان محشر میں کامیاب رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمارے اس منزل کو کامیاب بنا, ہمارے کہنے میں, آپ کے سننے میں کسی طرح کی کوئی غلطیاں واقع سے معاف فرما. وما علینا الا البلاغ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.